إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وقال تعالى في موضع آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں و بداعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے اور پوری کائنات کا حقیقی معبود ہے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ بات اللہ کی طرف سے جو آپ تک پہنچائی گئی، آپ نے اللہ کے بندوں یعنی اپنے امتیوں کے سامنے بیان کر دی۔ کوئی وہ بات نہیں جو ان کو اللہ کے قریب کر دے، جنت اور اللہ کی رحمت کے قریب کر دے، مگر اللہ کے رسول نے اسے اپنے امتیوں کے سامنے ضرور بیان کیا۔ اور کوئی ایسی بات نہیں
جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو اور بندوں کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی اپنے امتیوں کے سامنے کر دی۔ لہذا اب گمراہ وہی ہوگا جس کی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی لکھ دی ہے، اور جو اللہ رسول کا راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پر چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ جس پر چل کر ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہ راستہ، وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا راستہ اور طریقہ ہے۔ آپ اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ، آپ فرماتے کہ سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ جو لوگوں نے خود ایجاد کر دی۔ اور آپ فرماتے یہ خود ساختہ اعمال اور یہ خود ساختہ جو ان کی باتیں ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بدعت ہے۔ آپ اس کو فرماتے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، جس کا معنی ہے ہر وہ نئی بات جو دین میں نکالی گئی، دین میں پہلے موجود نہ تھی، یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہر ایسے اعمال و افعال سے بھی جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد کچھ چند آیتیں قرآن حکیم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سورۃ الفجر کی 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی ہی قسم کھاتا ہے۔ لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں جو اب آنے والے ہیں، قریب ہیں، اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کریں، اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پورے سال میں کچھ ایام، کچھ راتیں، کچھ گھڑیاں ایسی عطا فرمائی ہیں جو بڑی فضیلتوں والی ہیں۔ عام دنوں اور عام راتوں، عام گھڑیوں کی طرح نہیں ہیں۔ انہی میں سے یہ عشرہ ذی الحج، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ معنی ہے کہ عمل صالح کے لیے ایام، یعنی ماہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنی فضیلت والا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام کے مقابلے میں کم تر ہے، مگر ہاں الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ایک سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، ثم لم یرجع من ذلک بشیء،
پھر نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان آئی۔ کیا مانا؟ کہ وہ شہید ہو گیا، جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا اللہ کے راستے میں نکل کر، یقیناً اس کا مقام ان ایام سے بڑھ کر، ورنہ محض شریک ہونا جہاد میں، قتال میں، یہ ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا مقام ہے ان 10 دنوں کا۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی قدر کریں، ان کے اندر نیک اعمال بجا لائیں۔ نیکیاں کیا ہوں گی؟ وہی نیکیاں جو سال بھر ہم کرتے رہتے ہیں، نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں، ان ایام میں ہم زیادہ جتن کے ساتھ کریں۔ نوافل کے اعتبار سے فرائض تو فرض ہیں، پنجگانہ نمازیں فرض ادا کرنی ہی ہیں، زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب ہو جائیں ادا کرنی ہے، رمضان المبارک کا روزہ مل جائے اور روزے فرض ہیں تو فرض روزے رکھنے ہیں۔ ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ نوافل ادا کرنے، نماز، اس طرح زکوٰۃ و خیرات، اور اسی طریقے سے روزے، اور اسی طریقے سے ان ایام میں ہی حج بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے اس کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو اور آپ کو یہ بات پہنچائی کہ ان ایام کی بہت بڑی فضیلت ہے تمام پورے سال کے ایام میں۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، اس میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، کہا والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات او العبادہ فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ 460 پر یہ بات موجود ہے۔ کیا معنی؟ عشر ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، لمکانی اجتماع امہات العبادت فی، ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی، اور وہ کون سی ہیں؟ الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج، نماز، روزے، صدقہ، حج، سب۔ اچھا، رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت والا ہے، رمضان میں ہم روزے رکھیں گے، رمضان میں صدقات خیرات کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھیں گے، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایام جو ہیں کیا ہیں؟ ان میں جہاں نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، خیر خیرات کے کام ہیں، اسی طرح حج بھی ان ایام میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، سال کے 12 مہینوں میں کوئی ایسا مہینہ نہیں یا کوئی ایسے ایام نہیں جن کے اندر یہ ساری باتیں اکٹھی ہو جائے۔ اس لیے اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ کیا معنی ہوا؟ اللہ رسول نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں کوشش کرنا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے، خیر و بھلائی کے راستے دکھا دیں گے۔ اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ جب کوئی بھی خیر کا کام ہم کرتے ہیں تو اس کے آگے ہمیں خیر کے راہیں
دکھائی دیتی، خیر کے راستے ہمارے لیے کھلتے ہیں، اور جب ہم کسی شر میں پڑ جائیں، برائی میں پڑ جائیں، تو برائیاں برائیوں کو جنم دیتی، برائی کرتے کرتے آدمی مزید آگے برائیوں میں بڑھتا جاتا ہے، لیکن جب نیکیاں کرنے لگ جائے تو وہ ایک ایک قدم نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے اس طرف توجہ دیں اور خیال کریں۔ یہ اے سی بند کر دیں، شاید اس کی وجہ سے۔ تو نیکیوں کو ہمیں بالخصوص ان ایام میں زیادہ جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھ کر عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو بات بیان فرمائی اس میں یہ ہے کہ ما من عمل ازکا عند اللہ، کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہو، پاکیزہ ہو، ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، اور نہ ہی اجر کے لحاظ سے زیادہ عظیم ہو سکتا ہے مگر یہ جو عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اضحیٰ قربانی کے 10 دن کا ذکر کیا گیا، یعنی یہ 10 دن جو ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی والی عید کے موقع پر، اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ان کا مقابلہ سال بھر کا کوئی دن بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کریں، ان کو عام دنوں جیسا نہ سمجھیں کہ جیسے ہمارے رات دن گزر رہے ہیں اور ہمیں کوئی توجہ نہیں۔ یہ زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے تو اس میں نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اسی طریقے سے اسلاف جو ہے بہت زیادہ قدر و منزلت کیا کرتے تھے، اور اس میں ہر وہ نیک کام کیے کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی میں دیکھیے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں الحمدللہ وہ عمرہ ادا کریں گے، اور وہ حج کے لیے بھی احرام باندھیں گے، اور انشاءاللہ یہ تمام خیر و بھلائی وہ اپنے لیے اکٹھے کریں گے۔ اور عمرہ کرنا بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے پہلے کے خطبہ میں میں نے بتایا تھا کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کی شرطیں کیا ہیں، لیکن عمرہ کرنا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اگر ایک آدمی عمرہ کرے اور پھر آگے اور ایک عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان جو بھی گناہ اس کے سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حج کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا والحج المبرور، جو حج مبرور ہیں، حج مبرور کیا ہے؟ جو گناہوں سے بالکل پاک ہو، لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ تو الحمدللہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے تو یہ فضیلت ثابت ہے جو بخاری مسلم کی حدیث آپ کو سنائی گئی۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا، روزہ فرض ہے رمضان میں، لیکن اس کے علاوہ کے جو روزے ہیں نوافل، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے راہ میں روزہ رکھنا یعنی اللہ کے خاطر روزہ رکھنا، یہ معنی نہیں ہے کہ قتال اور جہاد کے میدان میں روزہ رکھنا، وہاں تو اللہ کے رسول نے روزہ توڑوا دیا ہے تاکہ قوت رہے، طاقت رہے، دشمن سے آدمی لڑ سکے،
یا اللہ کے راہ سے مراد ہے خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھنا۔ ایک روزہ کوئی رکھے تو بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، تو جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک روزہ خلوص دل سے، جبکہ حدیث صحت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھ سکتے ہیں، ان ایام میں ثابت ہے۔ بالخصوص عرفہ کا روزہ، جس کی فضیلت کے تحت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، رواہ مسلم۔ یوم عرفہ کا روزہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے امید ہے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ایک جو سال گزرا ہے اور ایک سال جو آنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ بھی عرفہ کا روزہ انہی ایام میں 9 ذی الحجہ کو اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی رؤیت سے یہ روزہ لوگ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت فرمائی، اور اس کے اندر عرفہ کے روزے کی فضیلت کی طرف آپ نے بہت زیادہ توجہ دلائی۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دنوں میں روزہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، خصوصی طور پر کوشش کریں کہ آپ کا عرفہ کا روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ فرض بھی ہے اور نوافل بھی ہے، اور اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر اللہ کے دوستوں سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے دوست کون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، آپ فرض نمازیں ادا کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ایک معنوں میں اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اور ایک معنوں میں اللہ کے ولی ہو جائیں گے۔ ولی کی بات آئے تو لوگ سمجھتے ہیں ولی وہی ہیں جو قبروں کے نیچے کہیں دفن ہو گئے ہیں، جن کی بہت بڑی کوئی درگاہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، کسی قبے کے نیچے ہیں۔ اور یہاں حدیث میں کیا بیان ہے؟ حدیث قدسی کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ نے عبادات فرض کی ہیں ان پر جو عمل کرنے لگ جائے تو اللہ کی قربت پا لیتا ہے، اور اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے۔ تو ولی ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے۔ جب اس نے فرائض پر عمل کیا تو فرض پر عمل کرنے سے سب سے زیادہ قریب ہوا، اور
اور نوافل کے ذریعے اور قریب ہوتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ نماز ہے۔ ہم فرائض پر عمل کیے اور نوافل کا بندوبست کرے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور پھر یہی نہیں، بات آگے بڑھتی، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ کیا معنی ہے کہ اب اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں سب میری شریعت کے مطابق چلتے ہیں، میری شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ نماز کی فضیلت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ دیکھیے دعاؤں کا طریقہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے کیا ہے جانتے ہیں؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر اب یہ میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کر لے تو میں ضرور بالضرور اس کے سوال کو پورا کروں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ فرض نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب کی حفاظت کریں برائیوں سے۔ اب آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے میرا بندہ مجھ سے اگر مانگ لیا لَأُعْطِيَنَّهُ، تو ضرور بالضرور میں اس کو عطا کروں گا، میں اس کو دوں گا۔ تاکید کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر میرا بندہ کسی کے مقابلے میں میری پناہ میں آنا چاہا اور مجھ سے پناہ طلب کیا تو میں اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ کسی کے اندر طاقت نہیں کہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ یہ نماز کی فضیلت میں اتنی بڑی بات بیان کی گئی۔ اس لیے ہم فرائض پر عمل کریں، چاہے وہ نماز ہو، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور بھی دیگر جو شریعت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، اور ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور ہم اللہ سے پناہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ شر سے ہم کو محفوظ رکھے گا، دشمن سے ہم کو محفوظ رکھے گا۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہم کو اور آپ کو دیا، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طریقے سے ان ایام میں بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یہ 10 دن جو ہیں اس کے اندر بہت زیادہ تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا کرو۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا اور صحیح حدیث ہے۔ اس لیے ثابت ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند دکھ جائے اس طرح تکبیرات ہم شروع کر دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، کثرت سے پڑھے۔ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر میں ہیں، بازار گئے، خوب پڑھے۔ صحابہ کرام میں سے آتا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ نکل جاتے تھے بازاروں میں اور بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ جو لوگ غفلت میں ہو گئے، بھول گئے، ان کو یاد آ جائے، وہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، پورے ایام تشریق تک ہم اس کو پڑھتے رہیں، 10، 11، 12، 13 تک ثابت۔
تو یہ وہ بات ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو کرنی۔ سال بھر جو اعمال ہم کرتے ہیں ان 10 دنوں میں ان کو نفلی اعتبار سے زیادہ کریں تاکہ زیادہ نیکیاں مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ غفلتوں سے ہم تمام کو نکال دے اور نیک کام کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ بغیر اللہ کے توفیق کے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مدد فرمائے، ان کے خون مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کتنے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کئی جو ہے قرض میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نجات دے۔ کتنے ہمارے بھائی بہن دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو ان کی نیک خواہشات ہیں خیر و بلائی پر مبنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب